السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نظریہ پاکستان علامہ اقبال۔ علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے ہمارے شاعر ہیں، اور یہ ان کو مشرقی شاعر کا بھی عہدہ ملا، ان کا خطاب ملا، سال کا بھی خطاب انہیں ملا۔ چھوٹی کلاسوں میں آپ ان کا پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں۔ نیکسٹ ہم ان کا چلتے ٹائم ضائع کے بغیر ان کے ارشادات پر۔ پرانی بک کے اندر یہ تقریباً 2.5 پیجز کا لانگ تھا، اب تو بالکل ہی ایک پیراگراف کا ہے۔ علامہ محمد اقبال بڑے صدیق کے ان مسلم رہنما میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، یعنی الگ ریاست پہ ابھارا، اور پھر اپنی شاعری کے ذریعے کو بیدار کیا۔ اور بھی تھے کچھ مسلمان رہنما جو کہ شاعری کے ذریعے بیدار کرتے تھے، لیکن آپ بہت اچھے شاعروں میں سے تھے۔ تو اس کے بعد آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن جب آپ نے ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویہ دیکھا تو پھر آپ کو جلد ہی احساس ہوا کہ جو الگ ملک کا مطالبہ ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس لیے آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا، تاکہ وہ اس در رہ کر اپنی تہذیب و ثقافت میں، مذہب میں ڈھل سکے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہ ہی تو شمال مغربی ہندوستان کہ مسلمانوں کو، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں کے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے، یعنی اپنا مرکز قائم کرے، اپنا کیپٹل قائم کرے، یا اپنا ایسا نقطہ قائم کرے جس کے ارد گرد سارا انحصار ہو۔ تو آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود، یعنی ترقی کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو پھر آگے ہم لکھ لیتے ہیں حاصل کلام میں، بڑے صدیق چونکہ 2 قومیں بات تھی، لہٰذا علامہ اقبال ہے نا جو مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ تو آگے آتا ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیت ہوتی ہیں جو روز روز پیدا نہیں ہوتی، اگرچہ تاریخ کے جو صفحات ہیں نا وہ نامور جو ہے نا، نامور ہمارے جو ہیروز ہیں ان سے بڑی پڑی ہے، لیکن ایسے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال کا قول ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وہی ادھر اپلائی ہوتا ہے۔ تو ایسے جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے بڑے صدیق کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ سب سے پہلے آپ زبردست حامی تھے 2 قومی نظریے کے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے تو مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے۔ قومیت کہتے ہیں افراد کے مشترک، ایک افراد کا جو ہے نا مجموعہ ہو، تو ان کے اندر ان کے مشترکہ مفادات ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم قومیت، اور ان کے اندر جذبہ ہو ایک علیحدہ ملک بنانے کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے قومیت۔ کہتے ہیں کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے الگ ملک کے، جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی تعریف بتائی ہے کہ افراد کے گروہ یعنی مسلمان ہوں اور ان کی مشترکہ مفادات ہوں۔ مشترکہ مفادات کیا ہیں کہ اسلامی جو ہے نا اسلامی ریاست کا قیام، یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں، اس بات کا حق رکھتے ہیں مسلمان کے اپنے الگ مملکت قائم کرے، اپنا الگ ملک قائم کرے۔ تو مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ اپنی روحانی یعنی اسپریچول، اخلاقی یعنی مورل، تمدنی، اقتصادی یعنی کہ مالی طور پر، معاشرتی یعنی معاشرے کے اندر، اور سیاست کے طور پر اپنی زندگی کے جو مکمل نشوار کرے، اور اس مقصد کے جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ اپنا سکے۔ تو سب سے پہلے قرارداد لاہور 1940 ہے، جو کہ اس پہ اپنے خطبہ صدارتی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو 2 علیحدہ قومیں ہیں جو 2 علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریاتی عکاسی یعنی گہراؤ کرتے ہیں۔ دونوں کام کے ہیروز رزمہ کہانی کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا واقعات جنگ کے، وہ اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑائی میں پرونے کا مقصد ہندوستان کی تباہی ہے، کیونکہ برابری کی سطح پر نہیں ہے۔ مسلمان آپ کو پتہ ہے کسی علاقے میں زیادہ تھے اور کسی علاقے میں ہندو زیادہ تھے، تو اس لیے پھر بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے صدیق کی تقسیم کا لحاظ کرے، جو کہ ایک تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ تو 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، صدیوں سے پاکستان موجود ہے
اور شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، یعنی شمال مغرب میں پاکستان موجود تھا۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کے لیے آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ تو 1933 میں نا قائد اعظم برصغیر کی سیاست میں مایوس ہو کے انگلستان چلے گئے تھے، تو لیاقت علی اور دوسرے سرکردہ نمائندوں نے انہیں واپس آنے کے لیے قائل کیا۔ تو پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کی جھگڑوں سے بالا تر ہو کے چلنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستان، ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزارے۔ آپ نے پھر اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور برابری کا حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تربیت ہے۔ اس کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو قائد پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا نصب العین ہے، یعنی ہمارا پلان ہے یا ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہے کہ ہم ایسے اسلامی مملکت قائم کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنیاں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1947 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے، یعنی یورپینس کا جو معاشی نظام ہے، انسانیت کے لیے ناقابل حل مثال پیش کر رہا ہے، ایسے مثال پیش کر رہا ہے جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں بھی ناکام ہے۔ تو ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام، یعنی ایسا اکنامیکل پلان پیش کرنا چاہیے، ایسا پریزنٹ کرنا چاہیے کہ جو اسلام کا صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جی آج کا ہمارا چھوٹا سا ننھا منھا پیارا سا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔